بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے سراج صاحب نے کراچی سے۔ سراج صاحب ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات دیر سے گھر آتا ہوں۔ میری فیکٹری کے راستے میں اکثر مجھے ایسی چیزیں دکھتی ہیں جسے میں اگنور نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی بائک تیز میں ایسا لگتا کہ کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کبھی آہستہ بھی چلا رہا ہوتا تو یہی احساس ہوتا۔ کبھی لگتا کہ پیچھے بائک پہ کوئی بیٹھا ہو۔ بعض دفعہ مجھے وہم بھی لگتا، لیکن ہر دفعہ یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر کے راستے میں تھا تو مجھے میری امی راستے میں دکھی۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ میں نے بائک روکی اور امی سے کہا، آپ اتنی رات کو یہاں روڈ پہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ بولی کہ بیٹا تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں رکشہ ٹیکسی دیکھنے روڈ پر آئی تھی تو تم مل گئے۔ میں نے امی کو کہا، آپ بیٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ پھر میری امی میرے ساتھ میری بائک پہ بیٹھ گئیں اور ہم گھر آ گئے۔ میں نے جیسے ہی گھر کے آگے بائک کھڑی کی تو میری امی دروازے پہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر چونک گیا اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو بائک پہ کوئی نہ تھا۔ میں بائک سے اتر کر امی کے پاس گیا تو میں نے امی کہا کہ امی آپ تو میرے ساتھ تھی۔ امی نے کہا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ اس وقت میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑے کبھی باہر دیکھ رہا تھا، کبھی گھر کے اندر۔ میں نے امی سے فوراً پوچھا کہ امی ابو کی طبیعت کیسی ہے، کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہیں اور ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو ابو بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میری امی بھی ڈر گئیں اور مجھ پر انہوں نے دم وغیرہ کیا۔ میں تھوڑا سکون میں آیا، لیکن اس رات میں سو نہ سکا۔ ساری رات مجھے بس یہی خیال آتا رہا کہ آخر وہ کون عورت تھی جو مجھے باہر روڈ پر ملی تھی اور اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہا۔ ساری رات میری جاگ کے گزری۔ صبح میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں فیکٹری جا سکتا تھا۔ بہت شکریہ سراج صاحب آپ کی کہانی کا۔ دوسری کہانی ہمیں بھیجی ہے کرن صاحبہ نے۔ کرن صاحبہ ڈاکٹر ہیں اور وہ ایک ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی ہیں۔ کرن صاحبہ بتاتی ہیں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ میری اکثر ڈیوٹی رات کی بھی ہوتی تھی تو مجھے ساری رات ہسپتال میں رکنا پڑتا تھا۔ ایک دن میری ڈیوٹی پھر رات کی لگی۔ گورنمنٹ ہسپتال میں رات ہو یا دن رش لگا رہتا ہے۔ میں بھی اپنی ڈیوٹی میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک ایمرجنسی میں ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا۔ اس لڑکی کو زیادہ تو چوٹیں نہیں لگی تھیں، لیکن اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا چیک اپ کے بعد اس کی مرہم پٹی کروائی اور اس کو گھر جانے کا کہا۔ اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں گھر جانے کی، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ میں پھر اپنے کیبن میں آ گئی اور موبائل استعمال کرنے لگ گئی کہ اچانک وہی لڑکا میرے روم میں آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ اپنے بیڈ پہ جائیں، یہاں ایسے نہیں آتے، میں آپ کے پاس خود آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کریں۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے اس کو دوبارہ جانے کو کہا۔ وہ چلا گیا۔ میں اپنے کام پہ لگ گئی۔ ایک کیس اور آیا، میں اس وارڈ میں چلی گئی۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے اس شخص کے پاس جانا تھا۔ میں دوسرے پیشنٹس میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے نہیں یاد رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ شخص باہر سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے رک گئی اور اس کو آواز دی، لیکن شاید وہ سو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ آواز دی تو وہ نہیں اٹھا۔ میں نے وارڈ بوائے کو آواز دی اور اس کو اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی وارڈ بوائے نے اس کا ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ سیٹ سے لٹک گیا اور وہ بے سدھ پڑا رہا۔
وارڈ بوائے نے چیک کیا تو اس کی سانس نہیں آ رہی تھی۔ اسے اٹھا کر اندر لے گئے، جہاں چیک اپ کے بعد اس کی ڈیتھ ڈکلیئر ہو گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر شاک میں آ گئی کہ لڑکا رات تک بالکل ٹھیک تھا، بس اس کا ہاتھ فریکچر ہوا تھا۔ شاید مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پریشان ہوں اور میری بات سن لیں، لیکن پیشنٹس کی وجہ سے میں بھول گئی تھی۔ میں جب ڈیوٹی کے بعد گھر آئی تو اس شخص کی شکل اور باتیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ کاش اس وقت اس کی باتیں میں سن لیتی، لیکن وقت پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ تھی آج کی کہانی سراج صاحبہ اور کرن صاحبہ کی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کہانی بھیجی، ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کی کہانی کو شامل کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو شیئر کریں تو آپ ہمیں لازمی ای میل کیجیے گا۔ ای میل ایڈریس ڈسکرپشن پر موجود ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔